بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم کوئی تحقیقی مقالہ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہے، بلکہ دل کا غم جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ وہ کسی نے کہا نا، دل جل کر خاک ہو گیا، آنکھوں سے رویا نہ گیا، زخم کچھ ایسا لگا کہ پھولوں پہ سویا نہ گیا۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم شاعر مشرق، انہوں نے کہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی جو اس وقت صورتحال اہل سنت کے متعلق ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے، اور اہل سنت کے دل اس وقت زخموں سے چور ہو چکے ہیں، مجروح ہیں، زخمی ہیں، اور دل خون کے آنسو ہو رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا ایک محقق عالم دین، جو نابغہ روزگار ہم اسے کہتے ہیں، جو اعلاء کلمت الحق کے لیے ہر وقت میدان میں رہتا ہے، حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظ اللہ تعالی، انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا وہ اہل سنت و جماعت کے اصول کے مطابق جب اس کی توضیح آ گئی، وضاحت آ گئی، تو وہ بالکل درست تھا، اور کسی قسم کا اعتراض اس پر باقی نہ رہا۔ ہم نے اس پر پہلے تفصیلی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ یہ چند ایک باتیں ہم عرض کرنے جا رہے ہیں کہ خطا اجتہادی کی بات ہوئی، اور خطا اجتہادی ایک ایسا امر ہے جو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگل اجر کا سبب بیان فرمایا ہے کہ اس پر اللہ سنگل اجر عطا فرماتا ہے اس مجتہد کو کہ جس کو اجتہاد میں خطا واقع ہوتی ہے، امتحان۔ یہ کوئی بھی مجتہد ہے، اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد اور غیر نبی مجتہد کا اجتہاد، ان کے درمیان فرق صاحب نور انوار نے واضح بیان فرما دیا، دیگر کتابوں کے اندر اصول کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اس پر برقرار نہیں رہتا، اگر خطا ہو جائے اسے مطلع کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ مسئلہ وحی سے متعلق ہو جاتا ہے، اور اگر نہ مطلع کیا جائے پھر خطا ہوتی ہی نہیں ہے، خطا ہو تو پھر یقیناً مطلع کیا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل ہے، وہ اس کی طرف ہم ابھی نہیں جاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، ہوئی ہے۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے گندم کا دانہ کھانے میں جو خطا ہوئی، کیا ہے وہ؟ خطا اجتہادی ہے۔ حدیث شریف میں مطلق خطا کا لفظ وہاں آیا۔ اب کوئی عقل کا اندھا کہے جی کہ وہ حدیث شریف میں مطلق خطا آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ وہ گناہگار ہو گیا، الیاذ باللہ تعالی۔ جن کو اللہ نے فراست عطا فرمائی وہ اہل سنت ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، اور ہم علماء اہل سنت اس کو ہمیشہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پھر حضور کا توسل پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ پھر الگ موضوع ہے، تو وہ خطا اجتہادی ہے۔ اچھا، خطا اجتہادی وہ امر ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وقوع پذیر ہوا، اور
غیر نبی سے تو بطریق اولا یہ ہو سکتی ہے. یہ تو پھر نص سے ثابت ہے خطا اجتہادی غیر نبی کے لیے، دلالت النص سے ثابت ہے. اور اس کو اہل سنت نے اپنے عقائد میں رکھا ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. خطا اجتہادی گستاخی نہیں، جرم نہیں، گناہ نہیں. تو پھر یہ کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ بطریق اولا کفر نہیں. اب اس کو کفر کہنا خود کفر بن جاتا ہے، خود کفر بن جاتا ہے. اور اس کو سوچ سمجھ کے یہ بات ان کو کرنی چاہیے. ان لوگوں پر توبہ لازم آ جاتی ہے جو اس کو کفر قرار دیں. کدھر جا رہے ہیں؟ خطا اجتہادی کوئی گستاخی نہیں ہے. اور جب یہ گستاخی نہیں تو علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی گرفتاری کی یہ وجہ بن سکتی ہے. ہاں، میں یہ عرض کروں، خطا اجتہادی کو گستاخی ماننا اور اس کو کا صدور نہ ماننا انبیاء کرام اور غیر انبیاء کرام، اہل بیت اور صحابہ کرام سے، یہ جو بندہ یہ قول کرتا ہے اجتہادی گستاخی ہے اور کفر ہے، اس بندے کی چند حالتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ پکا شیعہ ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ معصومین سے خطا اجتہادی کا صدور مانتے ہی نہیں. وہ پکا شیعہ ہے، وہ بندہ اہل سنت سے دور ہے، اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک، یا وہ نفس مسئلہ سے بے خبر ہے، نفس مسئلہ سے بے علم ہے، اور اس میں قلت فہم پائی جا رہی ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں یہ. یا پھر اس کے اندر حسد پایا جا رہا ہے، بر بنائے حسد یہ کام کیا گیا ہے. تو اہل سنت کے ہاں یہ بات بالکل واضح ہے، ازہر من الشمس ہے. خطا اجتہادی نہ گناہ ہے، نہ گستاخی ہے، کفر تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی گرفتاری یہ بالکل ناحق ہوئی ہے. اور حسد کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں علامات پائی جا رہی ہیں کہ ان سے اللہ پناہ دے، حاسدین کے حسد سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تم میری پناہ مانگو کہ حاسدین کے حسد سے، اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو حاسدین کا حسد یہاں لے گیا ہے، ورنہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی گرفتاری عمل میں نہ آتی. یہ ان لوگوں نے کردار ادا کیا ہے اور اہل سنت کو پریشان کر دیا ہے. اب اس بنیاد پر اہل سنت پریشان ہیں، اور جو پاکستان میں مشکلات سے گزر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ تعاون کیا جائے، ان کے رستے میں اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دینی اہل سنت پر ظلم ہے. اور یہ میں کہتا ہوں یہ طبقہ یہ اہل سنت کے خلاف جا رہا ہے، اور بالکل اہل سنت کے محاذی آ گیا ہے کہ جو اس وقت اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے